نہایت ہی معزز و مکرم اور محترم پیارے مسلمان بھائیوں، دوستوں، بزرگوں اور قابل عزت تکریم سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ آج 16 جون 27 ذی القعدہ 2023 جمعہ المبارک ہے۔ آج کی خوبصورت دن میں نے آپ کے سامنے خطبہ جمعہ شروع کرنے سے پہلے سورہ فجر کی 29واں پارہ، سورہ فجر کی بلکہ 30واں پارہ، سورہ فجر کی پہلی دو آیات طیبات تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، جس کے تحت میرا آج کا موضوع ہے فضائل عشرہ ذی الحج۔ ذی الحج کا مہینہ آ رہا ہے اور ذی الحج کا عشرہ بھی آ رہا ہے، جس کے اندر مسلمانوں کے لیے بیک وقت دو خاص مواقع ہیں، ایک تو حاجیوں کے لیے، دوسرا عام مسلمانوں کے لیے۔ حاجیوں کے لیے تو بہت سارے مواقع ہیں، حج کی بھی فضیلت اور حج کے دنوں میں ہمارے لیے کیا کرنا ضروری ہے اس کی فضیلت انشاءاللہ آج بیان ہوگی۔ آئندہ جمعہ المبارک انشاءاللہ قربانی کے فضائل اور مسائل بیان ہوں گے، کیونکہ قربانی تب قریب ہوگی۔ تو اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا والفجر، اور قسم ہے فجر کی، سبحان اللہ، قسم اور قسم ہے فجر کی، یہ واو قسمیہ ہے۔ ولیال عشر، اور قسم ہے 10 راتوں کی۔ سبحان اللہ، بہت خوبصورت بات، رب کائنات نے فجر کی بھی قسم ارشاد فرمائی اور 10 راتوں کی بھی قسم ارشاد فرمائی۔ اس میں بہت ساری حکمتیں ہیں۔ اسلام کا جو دن ہے نا، وہ سورج نکلنے سے شروع نہیں ہوتا، بلکہ اسلام کا دن سورج ڈھلنے سے شروع ہوتا ہے، کیونکہ اسلام کے دن میں صرف دن اور رات نہیں ہوتا، بلکہ اسلام کے دن میں پہلے رات آتی ہے پھر دن آتا ہے۔ جیسے کہ انگلش ڈے جو ہے، اس میں رات جو دن ہے وہ آدھی رات سے شروع ہوتا ہے، 12 بجے کے بعد، یعنی جب پی ایم سے اے ایم میں ٹائم انٹر ہو جاتا ہے تو پھر ان کا دن شروع ہو جاتا ہے۔ اور اسی طرح اے ایم یعنی 1 اے ایم سے لے کر 12 پی ایم تک یہ ان کا دن ہے۔ مگر اسلام یہ کہتا ہے کہ آج کا جو جمعہ ہے یہ صبح فجر سے شروع نہیں ہوا، بلکہ کل مغرب کے بعد سے لے کر آج مغرب تک یہ جمعہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جو شب جمعہ ہے اس کو بھی جمعے جتنی ہی فضیلت ہے، حتیٰ کہ جو مسلمان شب جمعہ دنیا سے چلا جائے، مسند امام احمد امام اعظم حدیث کی کتاب ہے جو فقہ حنفی کے امام، ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے لکھی ہے حدیث کی کتاب، اس میں وہ فرماتے ہیں کہ جو مسلمان مرد یا عورت شب جمعہ سے لے کر جمعہ کی مغرب سے پہلے تک دنیا سے چلا جائے اور اسے قبر تک پہنچا دیا جائے، یعنی دفن کر دیا جائے جنازہ کے بعد، تو اللہ تعالیٰ اسے بغیر حساب کی جنت عطا کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اسی طرح جو ہماری عید کی رات ہے، چاند رات، تو وہ وہاں سے عید شروع ہو جاتی ہے، جب آپ کو چاند نظر آ گیا رمضان المبارک کے بعد کا تو عید اسی وقت شروع ہو جاتی ہے اور ہم پھر عید دن میں پڑھتے ہیں۔ تو اسلام کا جو دن ہے وہ صرف دن نہیں ہوتا، بلکہ پہلی پوری رات بھی اس دن میں کاؤنٹ ہوتی ہے، پھر اگلا دن، تو یوں کر کے اسلام کے دن اور رات شروع ہوتے ہیں۔ اس لیے اللہ رب العالمین نے 10 راتوں کی قسم ارشاد فرمائی، کیونکہ اسلام کی راتیں بھی بڑی فضیلت والی ہیں، اسلام کی راتیں بھی بڑی عظمت والی ہیں۔ خاص دن، خاص ہفتے، خاص مہینے اور خاص ایام اور خاص راتیں جو ہیں انہیں رب کائنات نے قسم سے ارشاد فرمایا اور دہراتے ہیں ذی الحج کی 10 راتیں اور 10 دن۔ سبحان اللہ۔ فرمایا حدیث مبارکہ میں ہے، یہ حدیث جامع البیان میں ہے اور یہ حدیث نمبر ہے 27715، یہ حدیث نمبر ہے۔
میں حدیث پڑھ کے سناتا ہوں آپ کو. حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں. آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی حضرت عبداللہ بن عباس، یہ حضرت عباس بن عبد المطلب کے بیٹے ہیں اور بہت بڑے محدث صحابی ہیں. کہتے ہیں کہ اس آیت کی جو تفسیر ہے وہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین عالیہ کی روشنی میں یہ ہے کہ ان اللیال العشر التي اقسم اللہ بها هي لیال العشر الاول من ذی الحجہ، اور یہ دوسرے لفظوں میں پڑھا جاتا ہے ذی الحجہ. ہم اس کو ذی الحج بھی کہہ سکتے ہیں، ہم اس کو ذی الحج بھی کہہ سکتے ہیں، ہم اس کو ذو الحج بھی پڑھ سکتے ہیں. یہ تین طرح سے بولنا اور پڑھنا جائز ہے. لہذا حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ کوئی مسلمان کل کو کوئی اختلاف کرے کہ یہ 10 راتوں کی قسم تو کوئی اور 10 راتیں ہیں، تو اس سے مراد کوئی اور 10 راتیں ہیں یا نہیں، مگر ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو سیکھا اس کے نتیجے میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے وَلَيَالٍ عَشْرٍ جو فرمایا کہ مجھے 10 راتوں کی قسم، اس سے مراد ذی الحج کا جو مہینہ ہے، یعنی حج جس مہینے میں حج ہوتا ہے تو اس کی پہلی 10 راتوں اور دنوں کی قسم اللہ نے ارشاد فرمائی ہے. سبحان اللہ. یہ حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں. پتہ چلا کہ ذی الحج کا مہینہ جو آنے والا ہے یہ بڑی فضیلت والا ہے، اپنے اندر بہت زیادہ حکمتیں چھپائے ہوئے ہیں. تو مفسرین کرام فرماتے ہیں والفجر، فجر سے مراد تو فجر ہے، یعنی جب وہ پھوٹتی ہے اور فجر کا وقت شروع ہوتا ہے تو اس سے مراد وہ فجر ہے، کیونکہ تب سے نماز فجر کا وقت شروع ہوتا ہے. تو اس سے مراد نماز فجر بھی ہے. والفجر قسم ہے فجر کی، تو اس سے نماز فجر بھی اس سے مراد ہے. کیا اللہ رب العالمین کو نماز فجر اتنی پیاری ہے، اتنا وقت فجر پسند ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فجر کے وقت کی قسم ارشاد فرما دی. یہ کوئی چھوٹی سی بات نہیں، بہت بڑی بات ہے. میں آپ کو بتاؤں کہ فجر کی اتنی زیادہ اہمیت ہے اور ہم مسلمان فجر ٹائم سو رہے ہوتے ہیں. میجورٹی آف دا مسلم آل اوور دا ورلڈ فجر ٹائم سوئے ہوتے ہیں. یہی ہماری محرومی اور زوال کا سبب ہے. ہمارا لیٹ سونا اور لیٹ جاگنا ہمارے زوال کا سبب ہے. اللہ اور اس کے دین کے مطابق یہ غلط ہے، اور سائنس اور میڈیکل کے مطابق بھی یہ غلط ہے. آپ دوسری دنیا میں چلے جائیں، پاکستان سے باہر جتنے بھی ترقی یافتہ ممالک ہیں، امریکہ سے کینیڈا تک اور تمام یورپین کنٹریز سمیت جتنے بھی ترقی یافتہ ممالک ہیں، ان میں لوگ شام میں 6-7 بجے ڈنر کر لیتے ہیں. لیٹ نائٹ ڈنر نہیں کرتے، جلدی ڈنر کرتے ہیں. چونکہ وہ جلدی اٹھے ہوئے ہوتے ہیں اس لیے وہ رات کو جلدی سو جاتے ہیں. یہ روٹین ان لوگوں کو اندازہ ہوگا اس کا جن کے بچے چھوٹے ہیں اور وہ اسکول جاتے ہیں، یا پھر جن کے بچے اسکول یا کالج گوئنگ ہیں. یہ روٹین ان لوگوں کو پتا ہے کہ آپ کو جلدی نیند کیوں آتی ہے اور آپ جلدی صبح کیوں اٹھ جاتے ہیں. کہ جب آپ کی نیند 8 سے 10 گھنٹے پوری ہو گئی تو تب آپ کی آنکھ خود ہی کھل جاتی ہے، انسان اس سے زیادہ سوتا ہی نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ کو فجر کا وقت بڑا پسند ہے. آقا صلی اللہ علیہ وسلم بھی جلدی کھانا تناول فرماتے، رات کا کھانا مغرب کے فوری بعد اور کبھی کبھار مغرب سے پہلے تناول فرما کے عشاء کے بعد جلدی آرام فرماتے، کیونکہ آپ پر نماز تہجد بھی فرض تھی. لہذا تہجد کے وقت تک نیند پوری ہو چکی ہوتی اور اس کے بعد آپ تہجد ادا فرماتے. پھر فجر کا ٹائم ہو جاتا اور پھر فجر کی سنتیں پڑھ کے اذان فجر کے بعد پھر تھوڑا سا لیٹ جاتے، اور لیٹنے کے بعد سوتے نہیں، لیٹتے. تو لیٹ جاتے کیونکہ آپ کی تہجد بھی لمبی ہوتی تھی، لیٹ جاتے اور پھر فجر اسی وضو میں اٹھ کے آپ فجر کی جماعت کروایا کرتے تھے. یہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی روٹین تھی. آج بھی جو اللہ والے ہیں، جو اہل اللہ ہیں، جو صوفیاء ہیں،
کی یہی روٹین ہے۔ اور جو صوفیاء کے ماننے والے ہیں، ان کے نقش قدم پر چلنے والے ہیں، ان کی بھی یہی روٹین ہے۔ ہمارے پیران اعظام کو بھی یہ چاہیے، ہمارے مشہور معروف آستانوں کے مشائخ اعظام اور پیران اعظام کو بھی یہی چاہیے کہ وہ تہجد جلدی سوئیں، تہجد کے وقت اٹھیں اور نماز تہجد ادا کر کے آقا علیہ السلام کی سنت پر عمل کرتے ہوئے نماز فجر ادا کریں، پھر پڑھتے رہیں تب تک، اور فجر سورج نکلے تو ان کو نیند آنی چاہیے، اس سے پہلے نیند نہیں آنی چاہیے۔ اور ہمارے بہت سارے پیران نظام جن کے پاس مال و دولت، ثروت، شہرت، گاڑیاں، بنگلے سب کچھ آ گیا، فجر کے ٹائم وہ بھی سوئے ہوتے ہیں، اور یہ بڑی غفلت کی بات ہے، یہ بڑی محرومی کی بات ہے۔ میں نہیں کہتا کہ ہم انسان ہیں اور ہم سے خطا نہیں ہو سکتی ہے، مگر ہمیں چاہیے کہ خود کو امپروو کریں، ہمیں چاہیے کہ اپنے آپ کو آگے لے کر جائیں، اور ہمیں چاہیے کہ اپنے آپ کو مضبوط کریں۔ میں سمجھتا ہوں وہ علماء اور وہ قرائے کرام، وہ مساجد کے ائمہ کرام جو تہجد میں اٹھتے ہیں اور پھر فجر بھی پڑھتے ہیں، پھر بچوں کو پڑھا کر پھر آرام کرتے ہیں، وہ اس زمانے کے ولی ہیں۔ ان کی جتنی عزت کی جائے کم ہے، ان کی جتنی زیادہ خدمت کی جائے وہ کم ہے، کیونکہ فی زمانہ جبکہ فتنے کا زمانہ جا رہا ہے، اس زمانے میں اگر کوئی انسان یہ روٹین رکھتا ہے، وہ نمازی ہے یا نمازیوں کا امام ہے، وہ اپریشیٹیبل ہے، وہ قابل تعریف ہے، وہ قابل زیارت ہے، وہ قابل خدمت ہے۔ ضروری ہے کہ اس کی جتنی خدمت ہو سکے اتنی ہی کم ہے، اور زیادہ سے زیادہ کی جائے۔ تو آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو یہ انداز بڑا پسند تھا۔ میڈیکل سائنس نے بھی یہی نتیجہ نکالا ہے کہ جو لوگ صبح اٹھتے ہیں اور وہ تازہ ہوا کھاتے ہیں، وہ ہوا اسی وقت ملتی ہے، پھر 24 گھنٹوں میں آپ کو نہیں ملتی، تازہ ہوا کھاتے ہیں، اور اس کے بعد پھر وہ اپنی روٹین کرتے ہیں۔ یہ ہماری نماز فجر، وضو کرنا، اٹھنا، نماز کے لیے مسجد جانا، پھر واپس آنا، یہ صبح کی سیر ہی شمار ہوتا ہے۔ اور اگر اس کے بعد اگر آپ پارک میں چلے جاتے ہیں یا آپ صبح کی واک پہ چلے جاتے ہیں تو یہ پلس پوائنٹ ہے، مگر آپ اٹھ کے بستر سے وضو کریں، وضو کر کے مسجد آئیں، پھر جماعت کے انتظار کریں، پھر اس کے بعد اسی دوران تلاوت کریں، پھر آپ نماز فجر ادا کریں، پھر گھر پہ واپس چلے جائیں، اور پھر اس کے بعد سورج نکل آتا ہے، اگر آپ سوتے ہیں تو یہ بھی آپ کی ورزش ہے۔ اور جو بندہ یوں کرتا ہے اس کی زندگی لمبی ہو جاتی ہے، جلدی بیماریاں اس پر حملہ آور نہیں ہوتی۔ یا پاس مار کے دیکھیں، کیونکہ اللہ نے قرآن میں یہ نسخہ دے دیا، والفجر، قسم ہے فجر کی، سبحان اللہ، اتنی پسند ہے میرے رب کو فجر کہ اللہ نے اس کی قسم ارشاد فرمائی۔ جیسے کہ اللہ تعالیٰ کو عصر بڑی پسند ہے، فرمایا والعصر، عصر سے مراد زمانہ بھی ہے، قسم ہے زمانے کی، مگر اس عصر سے مراد نماز عصر بھی ہے، والعصر، قسم ہے عصر کی۔ تو یہ قسم ارشاد فرمانے کا مطلب اس کی امپورٹنس اور اس کی اہمیت کو اجاگر کرنا ہے۔ لہذا اے مسلمان مردوں، عورتوں اور جوان بیٹے اور بیٹیوں، نماز ادا کرو، فجر سے شروع کرو تاکہ آپ کی قسمت جاگے۔ جب آپ فجر جاگ کے فجر میں آ جاتے ہیں نا، اور پھر بعد میں سوتے نہیں، اپنی مصروفیت میں لگ جاتے ہیں، آپ اپنی قسمت چمکا رہے ہوتے ہیں۔ اور آج بھی پوری دنیا میں ترقی کا یہی نسخہ ہے، ترقی کا، صحت کی، روح کی، ذہن کی، علم کی، مال کی، کاروبار کی ترقی کا یہی نسخہ ہے کہ جو فجر کے وقت اٹھ کر اپنا کام شروع کرتا ہے اس کا مقابلہ دوسرے لوگ نہیں کر سکتے۔ لہذا آگے فرمایا وَلَيَالٍ عَشْرٍ، فجر کی قسم اس لیے ارشاد فرمائی کہ اس دن، اس وقت میں رات اور دن کے فرشتے جمع ہوتے ہیں، اور 10 راتوں کی قسم اس لیے ارشاد فرمائی کہ یہ سال میں ایک ہی بار آتی ہیں، اور ان 10 راتوں کے اندر ایسی راتیں اور دن بھی ہیں جن میں حج کے ارکان ادا کیے جاتے ہیں، اس لیے ان کی قسم ارشاد فرمائی۔ اور حج کے ارکان ادا کرنا زندگی کا تاریخی موقع ہوتا ہے، یہ حاجی صاحبان جانتے ہیں، اور ہر حاجی کا دل کر رہا ہوتا ہے جب وہ دن ہوتے ہیں نا، حاجی کا اپنا حج تازہ ہو جاتا ہے، حاجی کہتا ہے واہ ان دنوں میں، اس لمحے میں، اس وقت میں وہاں تھا، کاش آج بھی وہاں ہوتا۔ اتنی زیادہ خوبصورت یہ انداز ہے، اتنی زیادہ یہ خوبصورت عبادت ہے۔ آگے ذی الحج کے جو پہلا عشرہ ہے اس کے فضائل میں حدیث پاک
حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ مجمع الزوائد کتاب کا نام ہے اور اس کا باب ہے کتاب الاضاحی، حدیث نمبر ہے 5933 حدیث ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں افضل ایام الدنیا ایام العشر، اس دنیا میں سب سے زیادہ فضیلت والے دن اگر جاننا چاہو تو وہ ذی الحج کے پہلے 10 دن ہیں۔ سبحان اللہ۔ آپ اندازہ کریں افضل ایام الدنیا، اس کائنات کے دنوں میں جو سب سے زیادہ فضیلت والے دن ہیں ایام العشر، وہ ذی الحج کے پہلے 10 دن ہیں۔ آپ اندازہ کرو کتنے قیمتی دن آ رہے ہیں۔ آج 27 ذی القعدہ ہے اور ذی القعدہ کے بعد ذی الحج آتا ہے، اگلے 2-3 دنوں کے بعد انشاءاللہ چاند نظر آ جائے گا۔ کمر کس لیجئے کہ آپ نے ان دنوں کو قیمتی بنانا ہے۔ کیسے؟ میں آپ کو حدیث سے بتاتا ہوں۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے اور یہ صحیح البخاری کی حدیث ہے، یہ حدیث نمبر 969 ہے، 969۔ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا مل عمل فی ایام العشر افضل منها فی هذه، کہ یہ جو 10 دن ہے نا ذی الحج کے، جو بھی عمل آپ ان 10 دنوں میں کرتے ہیں ان کے برابر پورے سال میں کوئی اور عمل ہو ہی نہیں سکتا، اتنی فضیلت والے یہ دن ہیں۔ اور ہم ان دنوں کے بارے میں بڑے ایزی رہتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ ان دنوں میں صرف بکرا لینا ہے، بڑا جانور لینا ہے، اس کو نہلانا ہے، اس کو چارہ ڈالنا ہے اور سارا دن اس کی خدمت کرنی ہے اور شام کو اور صبح اور شام بس اس کی خدمت کرتے رہنا ہے۔ ان دنوں میں صرف یہی عبادت ہے، ہرگز نہیں۔ ان دنوں کی عبادات میں سے ایک عبادت یہ ہے کہ آپ جانور لیتے ہیں اور اس کی خدمت کرتے ہیں، یہ بھی عبادت ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ طور پر قربانی کے جانور کو بدن فرمایا، وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُم مِّن شَعَائِرِ اللَّهِ، کہ جو قربانی کا جانور ہے وہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، اس کی جتنی عزت اور خدمت کرو گے اتنا ہی آپ عبادت اور ثواب کما رہے ہو، مگر اس کے علاوہ بھی خدمات ہیں، اس کے علاوہ بھی عبادات ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا وَلَا الْجِهَادِ، یعنی صحابہ اکرام نے عرض کیا یا رسول اللہ جہاد کی بڑی فضیلت ہے اسلام میں، جہاد کی بڑی عظمت ہے اسلام میں، جہاد کے اندر اتنی پاور ہے کہ پوری دشمن اسلام قوتیں جہاد کو مٹانے کے لیے مسلمانوں کو خریدے جا رہی ہیں اور پابندیاں لگائے جا رہی ہیں، مگر جہاد تو قرآن میں ہے نا، یہ تو نہیں مٹ سکتا، یہ تو نہیں قرآن سے نکل سکتا، یہ تو نہیں چھپایا جا سکتا، جتنی مرضی کتابوں سے موضوعات نکال لو، نہ جتنا مرضی لوگوں کو ٹی وی چینل پر جہاد کی بات کرنے سے روک لو، نہیں، یہ تو وقتی طور پر کر سکتے ہو، حقیقت میں نہیں کر سکتے، کیونکہ نہ قرآن بدلا ہے، نہ بدلنے والا ہے، نہ بدلے گا۔ قرآن آج بھی وہی ہے، کل بھی وہی ہوگا، قیامت تک وہی ہوگا، کیونکہ اس کے محافظ ہمارے محافظ ہیں وہ نہیں ہوں گے، بلکہ قرآن کا محافظ خود اللہ ہے۔ تو جس چیز کی حفاظت اللہ اپنے ذمہ لے لیتا ہے، کائنات اسے مٹانا تو دور کی بات، اسے چھڑوا بھی نہیں سکتی۔ اس لیے صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ اتنی فضیلت ہے تو کیا جہاد سے بھی زیادہ فضیلت ہے ذی الحج کے دنوں کی؟ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا الا رجل خرج يخاطر بنفسه وماله فلم يرجع بشيء، فرمایا آقا علیہ السلام نے جی ہاں اگر کوئی مسلمان ان دنوں میں اپنی جان اور مال کو خطرے میں ڈال کر جہاد کے اندر مقابلے کے لیے دشمن کے مقابلے کے لیے جاتا ہے اور واپس کچھ نہیں لاتا، تب وہ مجاہد اور ذی الحج کے 10 دنوں میں عبادت کرنے والا برابر ہو سکتے ہیں، نہیں تو ذی الحج کے پہلے 10 دنوں کی عبادتیں جہاد سے بھی افضل ہیں۔ سبحان اللہ۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ ہے کہ جب جہاد میں آپ جاتے ہیں تو مال غنیمت ملتا ہے، دولت ملتی ہے، رشتے بھی مل جاتے ہیں اور بہت کچھ ملتا ہے، زمینیں بھی ملتی ہیں، بہت کچھ ملتا ہے۔ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا وہ مجاہد جو اپنی جان کو خطرے میں ڈال کر جہاد کے لیے گیا اور واپس اس حالت میں لوٹا کہ اس کے پاس کچھ نہیں تھا سوائے ثواب کی نیت کے، یعنی کہ کسی مال و دولت کی لالچ میں نہیں گیا،
واپس نہیں لوٹا کہ خالی ہاتھ تھا بظاہر، تو وہ خالی ہاتھ لوٹنے والا بظاہر اللہ کا ولی اور چلتا پھرتا جنتی ہے، کیونکہ وہ غازی ہو کر لوٹا ہے۔ تو جو غازی ہے وہ بھی بخشا گیا، اور جو ان 10 دنوں میں اپنے اپنے ملکوں اور گھروں میں رہ کر عبادت کرنے والا ہے وہ بھی بخشا گیا۔ اتنی زیادہ فضیلت ہے ذی الحج کے دنوں میں عبادات کرنے کی۔ آگے حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، اور یہ حدیث مبارکہ حدیث کی کتاب ہے سنن جامع ترمذی ابواب الصوم اور رقم الحدیث، حدیث نمبر 757 ہے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، کہتے ہیں کہ حضور سید دو عالم والی دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آپ فرماتے ہیں ما من ایام احب الی اللہ ان یتعبد له فیها من عشر ذی الحجہ، فرمایا اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں وہ شخص سب سے زیادہ پسندیدہ ہے، اللہ کا محبوب ہے وہ بندہ، اللہ کا پیارا ہے وہ بندہ، اللہ کا فیورٹ ہے وہ مسلمان جو ذی الحج کے پہلے 10 دنوں میں اور اس کی راتوں میں عبادت کرتا ہے۔ آؤ ذی الحج آنے والا ہے، ہم اللہ کے پیارے بندے بن جائیں۔ کیسے؟ طریقہ بھی بتا دیا، فرمایا یعدل صیام کل یوم منها بصیام سنۃ، وجہ یہ ہے کہ ذی الحج کے ہر دن کا روزہ، جو ذی الحج میں روزے رکھتا ہے نا، 9 دن روزے ہوتے ہیں، جو ذی الحج کے ہر دن میں روزہ رکھتا ہے تو اس کا ایک روزہ پورے سال کے روزوں کے ثواب کے برابر ہے۔ اتنی زیادہ فضیلت۔ میں حدیث کے الفاظ جو آقا علیہ السلام کی زبان مبارکہ سے نکلے پھر سے آپ کے گوش گزار کرتا ہوں، پھر سے سناتا ہوں۔ ایمانوں کو جلا بخشیے، ایمانوں کو تازہ کر لیجئے، کمر کس لیجئے کہ روزوں کے دن ایک بار پھر سے آ رہے ہیں، عبادت کے دن ایک بار پھر سے آ رہے ہیں۔ آئیے آقا علیہ السلام سے فرمایا یعدل صیام کل یوم منها بصیام سنۃ، کہ ذی الحج کے دن کا ایک روزہ پورے سال کے روزوں کے برابر ہے۔ اور آگے فرمایا وقیام کل لیلۃ منها بقیام لیلۃ القدر۔ سبحان اللہ، ذرا لفظوں پہ غور کیجئے جو زبان مصطفیٰ علیہ السلام سے نکلے۔ فرمایا وقیام کل لیلۃ منها، اور ذی الحج کی راتوں میں سے ہر رات کی عبادت پتہ ہے کتنی افضل ہے، پتہ ہے کتنی فضیلت والی ہے۔ فرمایا بقیام لیلۃ القدر، جس بندے نے، جس مسلمان مرد یا عورت نے، جس مسلمان نوجوان بیٹے یا بیٹی نے ذی الحج کی کسی بھی رات میں عبادت کی یا ہر رات عبادت کی تو اسے ہر رات میں لیلۃ القدر میں عبادت کرنے کا ثواب عطا کیا گیا۔ سبحان اللہ۔ رمضان المبارک میں تو ہم لیلۃ القدر ڈھونڈ کے لیتے ہیں نا، ہر رات میں ڈھونڈتے ہیں اور ان میں سے بھی کوئی ایک ہوتی ہے، تو ذی الحج کے 10 دنوں کی ہر رات لیلۃ القدر کے برابر ہے۔ اور یہ حدیث ہے سنن جامع ترمذی حدیث نمبر 757، صحاح ستہ کی معتبر کتاب ہے سنن جامع ترمذی۔ لہذا آئیے پھر ہم ان دنوں میں اور ان کی راتوں میں عبادت کریں اور انہیں قیمتی بنا لیں۔ ایک اور حدیث میں ہے، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، یہ حدیث نمبر سنن دارمی کی ہے اور حدیث نمبر 1774 ہے۔ فرمایا ما من عمل اصدق عند اللہ ولا اعظم اجرا من خیر يعمله في عشر الاضحى، فرمایا قربانی کے عشر میں جو نیک عمل کیا جاتا ہے، کوئی بھی نیک عمل جو کیا جاتا ہے، فرمایا اللہ تعالیٰ کے ہاں اس سے بڑھ کر پاکیزہ، اس سے بڑھ کر عظمت والا، اس سے بڑھ کر اجر والا، اس سے بڑھ کر شان و شوکت والا کوئی عمل اور ہو سکتا ہی نہیں۔ سبحان اللہ۔ لہذا یہ جو دن آ رہے ہیں ان کے دنوں میں روزے رکھیں، ان کی راتوں میں قیام کریں، چاہے 4 نفل ہی پڑھ لیں، اٹھ کر صرف تہجد ہی پڑھ لیں، تب بھی آپ کو قیام اللیل کا ثواب مل جائے گا۔ اور ایک اور حدیث مبارکہ، یہ حدیث فتح الباری کے اندر ہے اور حدیث نمبر 969 ہے۔ آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صحابی حضرت سیدنا
سعید بن جبیر فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دنوں میں، ذی الحجہ کے دنوں میں ہمیں بڑے اچھے اور نیک اعمال کرتے رہنے کا حکم فرمایا۔ آقا علیہ السلام شاہ فرماتے ہیں لا تطفئوا مصابیحکم فی العشر یعجبہ العبادہ، فرمایا تم اور تمہارے دوستوں میں سے کوئی بھی ذی الحجہ کی راتوں کا چراغ نہ بجھائے۔ اس زمانے میں چراغ بجھاتے تھے نا سونے کے لیے، جب تک چراغ جل رہا ہے، جب تک لالٹین جل رہی ہے، تب تک جاگتے رہنے کی دلیل ہے، اور جب سونا ہے تو چراغ بجھا کے سونا ہے۔ تو آقا علیہ السلام شاہ فرمایا تم اے ایمان والو، تم اور تمہارے دوست ذی الحجہ کی راتوں کو چراغ نہ بجھائیں، کیونکہ ان راتوں کی عبادت بڑی افضل ہے۔ اور فرمایا جب چراغ جلائے رکھو گے نا تو ایک بات ضرور ہوگی، اللہ کی عبادت کرنا، اور اللہ کو ان راتوں میں عبادت کرنے والا مسلمان اور اس کی عبادت بہت زیادہ پسند ہے، بہت زیادہ پسند ہے۔ لہذا اللہ کی پسند کی راتیں اور دن گزارو تاکہ اللہ رب العالمین کا کرم آپ کی شامل حال ہو جائے۔ آخری حدیث پاک سناتا ہوں اور اس کے بعد اجازت۔ آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم شاہ فرمایا، یہ حدیث مبارکہ سنن دارمی میں ہے اور سنن نسائی میں بھی ہے۔ حدیث کی کتاب ہے سنن نسائی، صحاح ستہ کی ایک معتبر کتاب ہے۔ حدیث نمبر 2412۔ یہ میں حدیث نمبر، حدیث کے الفاظ پڑھ کے اس لیے سناتا ہوں کہ آج کے زمانے میں جب بھی کسی کو آپ حدیث سناتے ہو تو کہتے ہیں اس کی کوئی دلیل، آپ کے عالم صاحب نے، آپ کے علامہ صاحب نے، آپ کے خطیب صاحب نے ممبر پر بیٹھ کر حدیث بیان کی ہے، کوئی حوالہ ہی دے دو تو حوالہ میں پہلے بیان کرتا ہوں تاکہ جب بھی اور جہاں بھی آپ بیان کرو کوئی بھی اس پر انگشت اعتراض نہ اٹھا سکے۔ لہذا حدیث نمبر میں نے بتا دی اور حدیث کے الفاظ یہ ہیں۔ حضرت سیدہ حفصہ رضی اللہ عنہا راوی ہیں، کہتی ہیں کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے 4 چیزوں کا حکم فرمایا۔ فرمایا اربع، 4 چیزیں ایسی ہیں کہ لم یکن یدعوہن نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان کو کبھی نہیں چھوڑتے تھے، ہمیشہ ان پر عمل فرماتے۔ کون کون سی؟ فرمایا نمبر 1 صیام عاشوراء، عاشوراء کے روزے ضرور رکھتے، 9 اور 10 محرم الحرام کا روزہ آقا علیہ السلام کبھی نہ چھوڑتے۔ فرمایا والعشر، دوسری چیز ذی الحجہ کے پہلے 9 دنوں کے روزے آپ ہمیشہ رکھتے تھے۔ تیسرا عمل وثلاثۃ ایام من کل شہر، کہ ہر مہینے میں ایام 20 کے روزے، 13، 14 اور 15 چاند کا جو ہر مہینے کا جو چاند کے دن ہے ان دنوں میں آقا علیہ السلام ضرور روزے رکھتے۔ اور آگے فرمایا کہ وَرَكَعَتَيْنِ قَبْلَ الْغَدَاءِ، اور نماز فجر کی پہلی 2 رکعتیں آقا علیہ السلام کبھی نہ چھوڑتے، ہمیشہ پڑھتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ نماز فجر کی جو 2 رکعتیں ہیں وہ ہم پر واجب ہیں، سنتیں، فجر کی سنتیں واجب ہیں، مگر یہ باقی 3 اعمال جو ہیں وہ ہم پر واجب قرار نہیں دیے گئے، جبکہ آقا علیہ السلام انہیں ہمیشہ کرتے تھے۔ آج بہت سارے لوگ کھانے کی وجہ سے، فیٹی لیور کی وجہ سے، سٹمک پرابلم کی وجہ سے، اور گردے میں پتھری ہے جناب، آج کل لوگوں کے ہاں پنتے میں پتھریاں ہیں، مثانے میں پتھریاں ہیں، پتہ نہیں کہاں کہاں ہم پہاڑ یہ پتھر اگائے ہوئے ہیں اپنے پیٹ کے اندر، یہ پتہ ہے کیسے ختم ہوتے ہیں؟ آپ روزے رکھا کریں، فتنوں سے جو بچنا چاہے وہ بھی روزے رکھے، زیادہ نہ رکھیں تو آپ سال کے بعد رمضان کے روزوں کے علاوہ ذی الحجہ کے 9 روزے رکھ لیں، ہر مہینے میں 3 روزے رکھ لیں، آپ سارا مہینہ آپ کا پیٹ پہلے بھی ٹھیک رہے گا، 15 دن بعد سے بھی ٹھیک رہے گا۔ لوگ دوائیاں لینے کے لیے کہ آقا علیہ السلام نے اور اسلام نے معدے کا علاج صرف 3 دن کرنے کا فرمایا۔ ایام 20 کے روزے رکھ لو، 13، 14 اور 15 یہ ہر مہینے کی چاند کے جو دن ہیں ان کے روزے رکھ لو۔ اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ ڈاکٹروں سے جان چھوٹ جائے گی،
اور میدے کے امراض سے جان چھوٹ جائے گی. اور آپ کو پتہ ہے سٹمک پرابلم کوئی چھوٹا سا پرابلم نہیں ہے. حکماء کہتے ہیں القبض ام الامراض. اگر سارے مرضوں کی بنیاد بیس اور ماں کا پتہ کرنا چاہو تو تمہیں پتہ ہونا چاہیے وہ قبض ہے, بدہضمی ہے, اور وہ آپ کے اسٹمک کا ٹھیک نہ ہونا ہے. تو ہر مہینے میں 3 روزے رکھنے سے معدے کا السر ختم ہو جائے گا, اور معدے کے اندر جو وہ چیزیں ہیں چاہے گرمیاں ہو یا سردیاں, جو وہ جراثیم ہیں جو بیمار کرتے ہیں, جو ایکسٹرا آئے ہوئے ہیں جنک فوڈ کھانے کی وجہ سے اور دوسرے فاسٹ فوڈز کھانے کی وجہ سے, بازاری کھانے کی وجہ سے, یہ چکیوں کا لیس دار وہ آٹا کے جس کو کھینچ کر توڑتے ہیں وہ ہاتھ سے جناب نہیں ٹوٹتا, تو معدے میں جا کے کیا ہضم ہونا ہے. معدے کا دشمن ہے آپ کے عام ہوٹلوں کا آٹا, چاہے وہ جس بھی لیول کے ہوٹلز ہیں. جب تک آپ دیسی آٹا نہیں کھاتے آپ کا معدہ ٹھیک نہیں ہوتا, اور یہی سنت ہے. مگر جب سے ہم سنت سے ہٹے ہیں, ہم نے کاروبار چلایا ہے, ہم بیماریوں کا شکار ہو چکے ہیں. لہٰذا یہ آٹا جو ہے اور اس طرح کی جتنی بھی بیماریاں ہیں معدے کی, وہ اگر آپ ختم کرنا چاہتے ہیں ہر مہینے میں 3 روزے رکھ لیں. اللہ رب العالمین آپ کے اکثر بیماریوں کو ان 3 روزوں کی وجہ سے ختم کر دے گا. آخری جملہ ہے حدیث مبارکہ کا, آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا من ایام اعظم عند اللہ ولا احب الیہ من العمل فیہن. اگر تم چاہو کہ ذی الحج کے پہلے 10 دنوں میں کوئی خاص عبادت کرنا چاہو تو کیا کرو؟ فرمایا دن میں روزہ رکھو, اور اگر نہیں رکھ سکتے تو پھر کیا کرو؟ فرمایا اکثروا التحلیل والتکبیر والتحمید. 3 کام کر لو. فرمایا ان 10 دنوں کے اندر اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کرو, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. یہ کثرت سے پڑھو. اور فرمایا دوسری بات, دوسرا کام یہ کرو, اٹھتے بیٹھتے کھاتے پیتے, گاڑی میں بیٹھتے, گھر سے باہر نکلتے, دروازہ بند کرتے, لقمہ کھاتے, پانی پیتے, آتے جاتے اللہ اکبر, کوئی بھی خبر سنو اللہ اکبر, اللہ اکبر, اللہ اکبر کی عادت بنا لو. اور فرمایا اگر پھر تیسرا عمل یہ بھی اللہ تعالیٰ کو بڑا محبوب ہے, الحمدللہ, الحمدللہ. یاد کرو میرے صحت ہے, الحمدللہ. کوئی پوچھتا کیا حال ہے, الحمدللہ میں ٹھیک ہوں. فون آ گیا, جناب کیا حال ہے, الحمدللہ میں ٹھیک ہوں. الحمدللہ کی کثرت, یا سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم, یہ بھی تسبیح ہے, اس کو کثرت سے پڑھو. آنے والے جو 10 دن ہیں ان دنوں کے اندر اللہ رب العالمین کے محبوب فرماتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں تمہارے پہاڑ لگ جائیں گے نیکیوں کے, اور جنت کے اندر تمہارے محل بنا دیے جائیں گے, اور اللہ تعالیٰ ان دنوں میں تمہاری بخشش کر دے گا, حتیٰ کہ اللہ رب العالمین لیلۃ القدر کا ثواب بھی آپ کے نام اعمال میں لکھ دے گا. لہذا اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا ہے کہ رب کائنات ہمیں ذی الحج کے تمام دنوں اور راتوں میں قدر کرتے ہوئے کثرت عبادت کی توفیق دے. آمین. وما علینا الا البلاغ المبین.